بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ پیارے دوستو، روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک مخصوص مدت تک کے لیے دی گئی ہوتی ہے۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس موت کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، اور روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے، جس کو عالم ارواح اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے موت کے وقت انسان عالم سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے، اور روح انسان کے ہر حصے سے کیسے نکلتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ کتنی مرتبہ چکر لگاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کا دل اداس سے رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور ایسے انسان کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جسے عالم سکرات کہتے ہیں۔ اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گنہ گار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، اور کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام تر زندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اسی وقت ہر انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان بھی مرنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس شخص کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل و صورت میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تجھے تلقین کرتے ہیں کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائی یا کافر ہو کے مرے، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے دوسرے عزیز و اقارب کی شکلوں میں آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف انسان کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی
مدد کرتا ہے اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اس وقت وہ شخص عیسائی، یہودی یا کوئی اور مذہب میں ہو کر مرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہو تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کس انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کی ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی، جس پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام تر لوگ مر جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 سے زیادہ تلوار مارنے سے سخت ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح نکال لی جاتی ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس انسان کے منہ سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کا منہ کھلا کے کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے مطابق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہذا ملک الموت علیہ السلام ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہذا کوئی بھی بچہ جب انتقال کرتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا، اور قیامت کے بعد جب اس کے والدین جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے بچوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ روز قیامت والدین کے لیے بخشش کا سبب بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔